السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ کسی بھی قوم یا معاشرے کی ترقی کا زیادہ تر دار و مدار اس قوم کی عورتوں کے اعلیٰ معیار میں ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ بیوی کی حیثیت سے بھی ایک مقام ہے اور ماں کی حیثیت سے بھی ایک مقام ہے۔ مرد کو وعاشرہن بالمعروف کہہ کر یہ ہدایت فرما دی کہ عورت کا ایک مقام ہے، بلا وجہ بہانے بنا بنا کر اسے تنگ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نسل چل رہی ہے، اور کیونکہ ہر انسان کو بعض حالات کا علم نہیں ہوتا اور مرد اس کم علمی کی وجہ سے عورتوں پر بعض دفعہ زیادتی کر جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم اپنی اس کم علمی اور بات کی گہرائی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے تم ان عورتوں سے ناپسندیدگی کا اظہار کرو، انہیں پسند نہ کرو، لیکن یاد رکھو کہ خدا تعالی جس کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس نے اس میں تمہارے لیے بہتری کا سامان رکھ دیا ہو۔ اس لیے عورت کے بارے میں کسی بھی فیصلے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح
ماں کی حیثیت سے عورت کا یہ مقام بتایا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی عورت کی تربیت ہی ایسی ہے جو بچوں کو جنتوں کا وارث بنا سکتی ہے۔ پھر مردوں کو یہ بھی فرمایا کہ عورت کے جذبات کا بھی خیال رکھا کرو، جیسے فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہارے جیسے جذبات رکھنے والی بیویاں بنائی ہیں، یعنی مردوں کو یہ تلقین فرما دی کہ بلا وجہ ذرا سی بات پر عورتوں سے یہ بد کلامی یا تلخی کا سلوک نہ کرو، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی تمہارے جیسے جذبات ہیں، ان سے ہی تمہاری نسل چل رہی ہے، اگر ان کو بلا وجہ کے صدمات پہنچاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسل ہی تمہارے خلاف ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت پر مرد کے ظلم کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، جبکہ عورت فرما برداری دکھانے والی بھی ہو اور اطاعت گزار بھی ہو، مرد کا ہر کہنا ماننے والی بھی ہو، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی بھی ہو، اس کے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والی بھی ہو، اگر پھر بھی مرد اس پہ زیادتی کرتا ہے تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ پھر کیونکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے تقوی پر قائم رہنے کی دلیل ہیں، تو مرد کی بے جا ظلم یا زیادتی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ اولاد اپنے باپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق اور جذبات کا خیال رکھا ہے۔ تو فرمایا اس لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھو، اور اس طرح تم نہ صرف عورت کے جذبات کا خیال رکھ رہے ہوگے بلکہ اپنے اور اپنی اولاد کا بھی بھلا کر رہے ہوگے۔ جیسا کہ میں نے کہا بعض دفعہ اولاد صرف اس لیے بگڑ جاتی ہے، باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اس میں سلوک نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی حکم دیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے رازدار بھی ہیں۔ یہاں مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے کہ یہ رازداری ہمیشہ رازداری ہی رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی جھگڑے ہوئے تو ایک دوسرے کی غیر ضروری باتوں کی تشہیر شروع کر دو، لوگوں کو بتانا شروع کر دو۔ پھر یہ بھی ہے کہ خاوند بیوی کے اگر آپس میں اچھے تعلقات ہیں، معاشرے کو پتہ ہے کہ اچھے تعلقات ہیں، تو معاشرے میں بھی عورت اور مرد کا ایک مقام بنا رہتا ہے۔ کسی کو نہ عورت پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی مرد پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں خاوند اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور نہ مرد عورت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے اور نہ عورت مرد کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔ اس سے فرمایا کہ اس سے نہ صرف تم اپنی گھریلو زندگی خوشگوار بناؤ گے اچھے تعلقات رکھ کر، بلکہ اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کر رہے ہوگے، ان کو یہ محفوظ کرنے کے بھی سامان کر رہے ہوگے۔ تو اس طرح بہت سے حقوق اور فرائض اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے رکھے ہیں،
اور دونوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ان کی ادائیگی کریں۔ عورت بھی معاشرے کا اسی طرح اہم حصہ ہے جس طرح مرد، اور دونوں اگر صحیح ہوں گے تو اگلی نسل بھی صحیح طریقے پر پروان چڑھے گی، اس کی تربیت بھی صحیح ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اسی لیے نکاح کے خطبے میں، جس میں سے ایک آیت کی میں نے تلاوت بھی کی ہے اور پہلے تلاوت میں بھی تلاوت کی گئی تھی، انہی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو تقوی پر قائم رہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ ان میں آپس کے پیار اور محبت کے تعلقات کے بارے میں بھی فرمایا ہے، ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے، پھر سچ پر قائم رہنے کے بارے میں بھی فرمایا ہے، کیونکہ سچ پر قائم رہ کر ہی ایک دوسرے پر اعتماد قائم ہوتا ہے۔ اور سچ پر قائم رہ کر ہی آپس کے تعلقات کو اچھی طرح ادا کر سکتے ہو، اور سچ پر قائم ہو کر ہی اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہو اور ان کو معاشرے کا ایک مفید وجود بنا سکتے ہو۔ بہت سے جھگڑے خامند بیوی کے اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بے اعتمادی کا شکار ہوئے ہیں۔ عورت کو شکوہ ہوتا ہے کہ مرد سچ نہیں بولتا، مرد کو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ عورت سچ نہیں بولتی، اور ان کو سچ بولنے کی عادت ہی نہیں اس کو، اور اکثر معاملات میں یہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ میرے سے غلط بیانی سے کام لیا، یا مستقل ہر بات میں غلط بیانی کرتے ہیں یا کرتی ہے۔ پھر سچ پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور بچے بھی جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی نصیحت ہے کہ اگر تم اس طرح سچ پر قائم رہو گے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری ان کوششوں کے نتیجے میں تمہاری اصلاح کرتا رہے گا، تمہیں نیکیوں پر چلنے کی توفیق دیتا رہے گا، تمہارے گناہوں سے، تمہاری غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے تمہاری جنت کو، تمہارے گھروں کو جنت نظیر بناتا رہے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی تمہیں فوز عظیم یا بڑی کامیابی عطا ہوگی۔ اور بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بڑی کامیابی حاصل کرے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنتوں کا حصول، اس کی جنتوں کو حاصل کرنا۔ اور یاد رکھو یہ کامیابیاں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اعمال پر نظر نہ ہو، اور حقوق اللہ بھی ادا نہ کرو اور حقوق العباد بھی ادا کرو۔ جب تک یہ دونوں حقوق ادا نہیں ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ میں نے کل کے خطبے میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کا قرب پانے کے جو درجے ہیں، تقوی پر قائم رہتے ہوئے اللہ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں قائم کرتے ہوئے ان میں سے ہر ایک پر قدم رکھنا ضروری ہے،
ان میں سے ہر ایک پر قدم رکھنا ہوگا، ہر حکم کو بجا لانا ہوگا، تب ہی فلاح بھی حاصل کرو گے اور جنتوں کے بھی وارث ٹھہرو گے۔ اور وہ حکم ہیں کل میں نے گن کے بتائے تھے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے، عاجزی سے ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو یہ سوچ کر کہ خدا میرے سامنے ہے، پھر اس سے مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے خامدوں کے لیے بھی مانگو، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگو کہ اے اللہ تو ہی ہمیں نیکیوں پر قائم رکھنے والا ہے، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادات بجا لا سکیں۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد اور ہمارے خامدوں کو ان نیکیوں پر قائم کر۔ تو نماز کے بارے میں جو ہے، جب حاضر ہو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی دکھاتے ہوئے، تو یہ عاجزی اس وقت پیدا ہوگی جب یہ احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں۔ حدیث میں ہے کہ اگر یہ نہیں، یہ احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کو میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ کے حضور حاضر ہوں، تو کم از کم یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اس حالت میں، تو تبھی وہ عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور عبادات میں بھی توجہ تبھی قائم رہے گی جو مختلف قسم کی لغویات اور فضول باتیں ہیں ان سے بچیں گی۔ اس کے لیے کوشش بھی کریں اور نمازوں میں بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے خامدوں کو ان سے بچا، ان لغویات سے بچا۔ عورتوں کو خاص طور پر بیٹھ کر باتیں کرنے کی ایک ایسا طبقہ، بلکہ پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، ایک خاص ماحول میں باتیں کرنے کی، لغو باتیں کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے۔ ویسے مردوں کو بھی ہے یہ، اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ فلاں کے کپڑے ایسے ہیں، فلاں کا گھر ایسا ہے، فلاں کے بچوں کو یہ گندی عادتیں ہیں، فلاں میاں بیوی کے ایسے تعلقات ہیں، تو یہ ساری فضول باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں۔ اگر تو واقعی ایسے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو کہ وہ بھی ہمارے بھائی بندے ہیں، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور اگر یہ برائیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں تو ان میں دور ہو جائیں۔ اور اگر وہ لوگ ایسے نہیں تو تم صرف اگر یہ باتوں کا مزہ لینے کے لیے کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے۔ اور اسلام نے عورت کا جو مقام رکھا ہے یا جس مقام کی توقع کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عورت، خاص طور پر ہر احمدی عورت، ان لغویات اور گناہ کی باتوں سے پرہیز کرے۔ پھر فرمایا جب نمازوں میں بھی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور لغویات سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اگلا قدم زکوٰۃ کی ادائیگی ہے یا مالی قربانی ہے۔ عورتوں پر عموماً زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہاں ان ملکوں میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب کشائش پیدا ہو چکی ہے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ زیور بنایا ہوا ہے، تقریباً ہر ایک پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہوگی، کیونکہ جو نصاب مقرر ہے، جو زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں، ان کے مطابق تقریباً پاکستانی اگر کرنسی میں لیں تقریباً 1.5 تولے سونے کے برابر زیور پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر ایک کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے کم از کم، اس لیے اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ بہرحال ہر ملک میں قیمت کا جائزہ لے کر اندازہ کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔
اس کے علاوہ پھر اور بھی مالی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں عورتوں نے ہمیشہ مالی قربانیوں کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں اور کرتی ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیشہ کرتی رہیں۔ ایسی مثالیں جماعت میں ملتی ہیں جہاں بوڑھی عورتوں نے کسی تحریک پر، حالانکہ خود وہ وظیفہ پر گزارا کر رہی ہوتی تھیں، یا چند مرویاں پالی ہوئی ہیں، ان کے انڈے بیچ کر گزارا کرتی تھیں، روتی ہوئی آتی رہیں خلیفہ وقت کے پاس، اور وہ معمولی رقم جو ان غریب عورتوں کے لیے یقیناً بڑی رقم تھی، خلیفہ وقت کے ہاتھ پر رکھ دیتی رہیں۔ اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ میں نے کہا، آج بھی ملتی ہیں۔ ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق آج بھی مالی قربانیوں میں حصہ لیتی ہے، آج بھی اپنے زیور اتار کر جماعتی مقاصد کے لیے عورتیں پیش کرتی ہیں۔ بعض تو اپنے تمام زیور ہی کسی تحریک یا کسی مد میں جمع کروا دیتی ہیں یا دے دیتی ہیں، اور پھر یہ اظہار بھی ہوتا ہے ساتھ ہی کہ ہم مالی قربانیوں میں پوری طرح حصہ نہیں لے سکیں۔ تو یہ مقام آج ایک احمدی عورت کا مقام ہی ہے، اور اس کو اپنے قائم بھی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کو اپنی اگلی نسلوں میں بھی چلانا ہے اور پیدا کرنا ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں قائم کر کے یہ عورتیں پہلوں کی وہ مثالیں قائم کرتی ہیں جہاں ہمیں یہ نظارے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ سنا ہے کہ ان سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عید الاضحیٰ یا عید الفطر پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور اگر میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ہی تعلق نہ ہوتا تو میں اس عہد کا مشاہدہ نہ کر پاتا۔ پھر حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے گئے، خطبہ عید دیا، انہوں نے اذان و اقامت کا ذکر نہیں کیا، یعنی ایک یہ مطلب یہاں حل ہو گیا کہ اذان اور اقامت وغیرہ کوئی نہیں تھی عید پہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو صدقہ دینے کی تلقین فرمائی۔ کہتے ہیں پھر میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور اپنی گردنوں کی طرف لپکیں، یعنی ان کے ہاتھ اپنے کانوں اور اپنی گردن کے ہاروں کی طرف گئے اور اپنے زیورات اتار کر بلال کو دینے لگیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو یہ تھے قربانیوں کے وہ اعلیٰ معیار جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے ان لوگوں میں اور پھر اس زمانے میں قائم ہوئے، اور ان لوگوں میں قائم ہوئے جن کو لوگ جاہل، اجڑ اور گنوار کہا کرتے تھے، جو اس وقت کی سویلائز دنیا تھی، اس زمانے میں ان لوگوں کو بدو کہا کرتے تھے۔ بس آج بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ کے غلام صادق کی جماعت کی عورتوں میں نظر آتے ہیں یہی مثالیں۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ وہ مسیح و مہدی جب آئے گا تو وہ آخرین کو بھی ان پہلوں سے ملائے گا۔ بس آپ وہ خوش قسمت ہیں جو ان قربانیوں میں پہلوں سے مل رہی ہیں، لیکن تقویٰ میں بھی پہلوں سے ملنا ہوگا۔ ہر قدم جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے اس میں بھی پہلوں سے ملنا ہوگا، اس کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی۔ جس طرح خوبصورت کر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اسلام کی تعلیم کی خوبیاں بتائی ہیں، جو حسن اجاگر کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور کسی پہلو سے بھی ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں جو پہلوں سے ملانے والے نہ ہوں۔ اور احمدی عورت پر تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے اگلی نسل کی بھی تربیت کرنی ہے۔
مالی قربانی کے ضمن میں مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ جرمنی نے ایک عہد کیا ہوا ہے، ایک وعدہ کیا ہوا ہے جرمنی کی لجنہ نے کہ وہ برلن کی مسجد کی تعمیر کریں گی۔ اس کے لیے بھی بھرپور کوشش کریں۔ بس مسلم ماؤد نے اس کی تعمیر کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ آج سے 80 سال پہلے تاریخ کی تھی، اور لجنہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ مسجد تعمیر کریں گے، لیکن بہرحال اس وقت حالات ایسے نہیں تھے اور حالات نے اجازت نہیں دی اور مسجد نہ بن سکی۔ پھر شاید یہی رقم مسجد فضل لندن میں استعمال ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت بھی لجنہ نے ہی برلن میں مسجد بنانے کا عہد کیا تھا۔ بس وہ عہد جو اس وقت آپ میں سے بہت سو کی دادیوں نے یا نانیوں نے یا ماؤں نے کیا ہوگا، آپ اب اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت کی نسبت آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو بہت کشائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی نسبت سے بہت کچھ دیا ہے۔ اس وقت جو قربانیاں لجنہ نے کرنی تھیں وہ بہت بڑی قربانیاں تھیں۔ آج شاید اس محنت سے آپ کو اتنی قربانی کا وہ احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیق بڑھا دی ہے، اس لیے اس شکرانے کے طور پر اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر فرمایا کہ اگلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ فروج کی حفاظت کرنے والیاں، یعنی حیا کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے والیاں ہوں، اور یہ بھی کہ اپنے کان، آنکھ، منہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والی ہوں، ان کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، لغویات کے سننے اور کہنے سے پرہیز کرنے والی بھی ہوں۔ کسی کو بھی آپ کی زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں بھی ان دنوں میں، ان جلسے کے دنوں میں خاص طور پر اور عموماً کسی کے خلاف کوئی سخت کلمہ آپ کے منہ سے نہ نکلے، اور اگر کوئی لفظ نکلے تو وہ دعا ہی کا لفظ ہو، جو ایک احمدی عورت کی شان ہے، بلکہ ہر احمدی کی شان ہے۔ بعض دفعہ یہاں سے بعض ایسی شکایتیں بھی آتی رہیں کہ بعض اجلاسوں میں ذرا سی بات پر تو تکار ہوئی اور پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر مرد بھی اس میں شامل ہو گئے ان لڑائیوں میں۔ تو یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ تقویٰ تو ایک طرف رہا۔ پھر ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی باتیں بھی نہیں سننی چاہیے جہاں کسی کے خلاف کوئی چغلی ہو رہی ہو، کسی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، استہزاء کیا جا رہا ہو، ٹھٹھا کیا جا رہا ہو۔ پھر آنکھوں کو بھی حیا سے رکھیں، نظریں نیچی رکھیں، اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار قائم کریں۔ اسی حکم میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پردے کا بھی ہے، اس کی بھی پابندی کرنی ضروری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندان نہیں، یعنی قید خانہ نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے۔ ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محابہ مل سکیں، سیریں کریں، کیوں کر جذبات نفس سے اضطراراً ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو، حالانکہ دروازہ بھی بند ہو، کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ یہ گویا تہذیب ہے۔ انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارع الاسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں
تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلیل الرسم تعلیم سے بھگت رہا ہے، یعنی کہ بالکل آزادی کی جو رسم ہے، بعض جگہ بالکل قابل شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی، جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ تو یہ فروج کی حفاظت کا حکم ہے، اس کے لیے بھی پردہ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اس خدائی حکم کو بھی کوئی معمولی حکم نہ سمجھیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ پردے کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں وہ پہلے مردوں کی اصلاح تو کر لیں، پھر اس بات کو چھیڑیں کہ آیا پردہ ضروری ہے یا نہیں ضروری۔ پھر فرمایا کہ اپنی ایمانتوں اور عہدوں کا پاس کرنے والے اصل فلاح پانے والے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ اب میاں بیوی کا نکاح کا بھی عہد بھی ایک عہد ہے۔ ایک عہد ہے کہ ایک دوسرے کے وفادار رہیں گے، ایک عہد ہے کہ ایک دوسرے کے رازوں کو راز رکھیں گے۔ اس بارے میں پہلے بھی میں کہہ آیا ہوں۔ پھر اپنے معاشرے میں اپنے روزمرہ معاملات میں انسان بہت سے وعدے کرتا ہے، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر امانتوں کا پاس کرنا ہے۔ اب صرف کسی کی رقم یا کسی کی چیز کی امانت ہی امانت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کا راز پتہ چلے تو یہ بھی امانت ہے۔ کسی کا راز اگر آپ کے علم میں آتا ہے تو وہ راز آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ کہیں آپ کی اس سے ظاہر نکلتا ہے باہر تو اس میں خیانت کر رہی ہیں۔ اگر کسی مجلس میں گئی ہیں اور وہاں کسی کی کوئی بات سن لی تو یہ بھی امانت ہے۔ اگر کسی سہیلی نے دوست نے آپ سے کوئی مشورہ مانگ لیا تو یہ بھی امانت ہے کہ وہ جو بات اس نے کی ہے وہ کسی آگے کسی اور تک نہ پہنچے۔ اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کو یہ باتیں پتہ نہ لگیں، ورنہ خدا تعالیٰ کی نظر میں آپ خائن کہلائیں گی، خیانت کرنے والی کہلائیں گی۔ تو دیکھیں کس باریکی سے ہمیں ان امانتوں کا حق ادا کرنے کی توجہ دلائی ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ سب کام تقویٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنے والے کام ہیں، اس کا پیار حاصل کرنے والے کام ہیں اور اس کی جنتوں کو حاصل کرنے والے کام ہیں۔ لیکن یہ سب کام سجا کر خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کے تب قابل ہوں گے جب ہم اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی غرض و غایت یا مقصد عبادت بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے اس لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا بہترین ذریعہ ہمیں یہ بتا دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں وقت پر ادا کرو، اور جو پہلے قدم پر خشوع و خضوع حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اب اس پر قائم ہو جاؤ، اور اس خشوع و خضوع اور ذوق عبادت کو قائم رکھو۔ اور آپ کی کیونکہ مزید ذمہ داری بھی ہے، آپ کے سپرد ایک امانت بھی کی گئی ہے جس کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے۔ اس لیے ان نمازوں کی حفاظت نہ صرف خود کرنی ہے بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی ہے، تبھی آپ
اولاد کی تربیت کی جو امانت آپ کے سپرد کی گئی ہے اس کا صحیح حق ادا کرنے والی ہوں گی۔ ان میں بھی یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ بھی نمازوں کی حفاظت کریں۔ تو جب یہ معیار آپ حاصل کر لیں گی تو پھر بے فکر ہو جائیں، نہ صرف آپ بلکہ آپ کی اولادیں بھی فلاح پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی وارث بنیں گی۔ اور یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتی گئی، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں عباد الرحمن پیدا ہوتے رہیں گے، ہمیشہ تقوی پر قائم رہنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، اور یوں آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی آ جائیں گی، اور شیطان کبھی آپ کو یا آپ کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بس یہ تقوی کے معیار پیدا کرنے بہت ضروری ہیں، اس طرف فکر سے توجہ کرنی چاہیے۔ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ جس طور سے معلوم بھی نہیں نہ ہوگا۔ عورتوں کو بعض رزق کی بھی بڑی فکر ہوتی ہے۔ رزق کا خاص طور سے اس واسطے ذکر کیا، فرمایا کہ رزق کا خاص طور سے اس واسطے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں، اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں اور تقوی سے کام لیں تو خدا تعالیٰ خود ان کو رزق پہنچاوے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جس طرح پر ماں بچے کی متولی ہوتی ہے، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صالحین کا متکفل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے مال میں طرح طرح کی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ انسان بعض گناہ عمدن بھی کرتا ہے اور بعض گناہ اس سے ویسے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ جتنے انسان کے عضو ہیں ہر ایک عضو اپنے اپنے گناہ کرتا ہے، انسان کا اختیار نہیں کہ بچے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے بچاوے تو بچ سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو لوگ اپنے رب کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جاوے تو ان کا اللہ تعالیٰ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص عابد بہت دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ کو گناہوں سے آزادی دے۔ اس نے بہت دعا کرنے کے بعد سوچا کہ سب سے زیادہ عاجزی کیوں کر ہو سکتی ہے، یعنی عاجز بننا چاہیے، گناہوں سے نجات حاصل نہیں کرنی چاہیے، تو یہ جو عاجزی ہے یہ کس طرح حاصل کی جائے؟ سب سے درجہ ایسا جو عاجزی کے لحاظ سے بڑا درجہ ہو کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے پھر سوچا کہ فرمایا کہ معلوم ہوا کہ کتے سے زیادہ عاجز کوئی نہیں، کتا ایسا ہے جو عاجز ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کی آواز سے، کتے کی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ کسی اور شخص نے سمجھا کہ مسجد میں کتا آ گیا ہے، مسجد میں وہ عبادت کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا برتن پلید کر دے وے۔ تو اس نے آ کر دیکھا تو وہ عابد یا وہ عبادت کرنے والا جو تھا وہی تھا، وہاں کتا کہیں نہ دیکھا۔ آخر اس نے پوچھا کہ یہاں کتا رو رہا تھا، اس نے کہا کہ میں ہی کتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم ایسے کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ خدا تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اس واسطے میں نے سوچا کہ اس طرح میری عاجزی منظور ہو جاوے گی۔ تو بعض لوگوں نے اس طرح بھی طریقے اختیار کیے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے لڑکے کے واسطے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ دعا کرے۔ بہت سے شخص ایسے ہوتے ہیں کہ کسی گناہ سے نہیں بچتے، لیکن اگر ان کو کوئی شخص بے ایمان یا کچھ اور کہہ دے تو بڑے جوش میں آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، پھر ہم کو یہ کیوں کہتا ہے؟ اس طرح انسان کو معلوم نہیں کہ کیا کیا گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، بس اس کو کیا خبر ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنے عیبوں کو شمار کرے، اپنے جو غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو گنتا رہے، دیکھتا رہے اور دعا کرے، پھر اللہ تعالیٰ بچاوے تو بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں مانوں گا، ادعونی استجب لکم۔
فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک تو دعا کرنی چاہیے، دوسرا طریق یہ ہے کونوا مع صادقین، راست بازوں کی صحبت میں رہو تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر کے تم کو پتہ چل جاوے کہ تمہارا خدا قادر ہے، بینا ہے یعنی دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کو سدھا نعمتیں دیتا ہے۔ جو لوگ ہر روز نئے نئے گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کو حلوے کی طرح شیریں خیال کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے وہ ہر روز ایک نیا گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں، بلکہ جس طرح حلوہ کھا جاتا ہے میٹھا سمجھ کے اس طرح کھا جاتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ یہ زہر ہے، کیونکہ کوئی شخص سنکھیا جان کر نہیں کھا سکتا، سنکھیا ایک زہر ہے۔ کوئی شخص بجلی کے نیچے نہیں کھڑا ہوتا اور کوئی شخص سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور کوئی شخص کھانا شکی نہیں کھا سکتا اگرچہ اس کو کوئی 2-4 روپے بھی دے، پھر باوجود اس بات کے جو یہ گناہ کرتا ہے کیا اس کو خبر نہیں ہے؟ پھر کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دل مضر یقین نہیں کرتا، اس کے دل کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ اس واسطے ضرور ہے کہ آدمی پہلے یقین حاصل کرے، جب تک یقین نہیں غور نہیں کرے گا اور کچھ نہ پائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کا زمانہ بھی دیکھ کر ان کو ایمان نہ آیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے غور نہیں کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم عذاب نہیں کیا کرتے جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا وَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ پہلے عمراء کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ ایسے افعال کرتے ہیں کہ آخر ان کی پاداش میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غرضے کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اولاد کی تربیت کرو، زنا نہ کرو، کسی شخص کا خون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ایسی رکھی ہیں جو بہت عمدہ زندگی تک پہنچاتی ہیں۔ عہد کرو اور عہد کو پورا کرو، اگر تکبر کرو گی تو تم کو خدا ذلیل کرے گا۔ یہ ساری باتیں بری ہیں، تکبر سے بھی بچنا چاہیے، بہت بری عادت ہے۔ پھر فرمایا کہ بیت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو۔ نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو۔ راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ عورتوں کو بھی، مردوں کو یہ فرمایا کہ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلا شکوہ اور غیبت سے روکو۔ پاک بازی اور راست بازی ان کو سکھاؤ۔ تمہاری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے، اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے۔ تو فرمایا 5 وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو، اپنی زبان میں بھی دعا کرنی منع نہیں ہے۔ نماز کا مزہ نہیں آتا ہے جب تک حضور نہ ہو، اور حضور قلب نہیں ہوتا جب تک عاجزی نہ ہو، اور عاجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کو اپنی زبان ہی میں پڑھو۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ مسنون ادعیہ اور اذکار جو دعائیں ہیں اور ذکر ہیں ان کے بعد جو مسنون ہیں جو عربی میں سکھائی گئی، اس کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا کیا کرو، ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ نماز دعا ہی کا نام ہے، اس لیے اس میں دعا کرو کہ وہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاوے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرو، نیک انسان بنو اور ہر قسم کی بدی سے بچتے رہو۔ اب یہ مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے، عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تقوی پر رہتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب اس کے تمام احکام پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ بحیثیت احمدی عورت کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والی ہوں اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے والی ہوں۔ اس معاشرے میں جہاں بچوں اور بچیوں کی آزادی کی عادت پڑ گئی ہے، بڑی جلدی عادت پڑ جاتی ہے بعضوں کو،
اس طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں اپنے آپ کو سنبھال لیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اگلی نسلیں بھی سمجھتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے نمونے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔